آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ نیرہ ہادیہ کے شمارہ فروری 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس قرآن، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر تمنا مبین اعظمی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تفسیر: یہ سورہ نحل کی آیات ہیں۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ آیت نمبر 96 مخالفین کے لیے تنبیہ ہے اور اہل ایمان کے لیے بشارت ہے۔ مخالفین اور معاندین حق کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جس دنیاوی مال و متاع اور جاہ و جلال کی محبت میں تم حق کی مخالفت کر رہے ہو اور اہل ایمان کی راہ میں مصائب و مشکلات پیدا کر رہے ہو، تو جان لو کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے اور تمہارے پاس ہے سب فانی ہے اور ختم ہونے والا ہے۔ یہی بات دوسرے انداز میں اس سے پہلے والی آیت میں بھی کہی گئی ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے عہد کو معمولی قیمت کے عوض مت بیچو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے۔ ہم اگر غور کریں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی چمک دمک، مال و متاع اور عزت و شہرت انسان کے حق کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں، اور ان کو قربان کر کے حق کو تھامے رکھنا انسان کے نفس کے لیے بار عظیم ہوتا ہے۔ اس آیت میں دنیا کے معمولی، حقیر اور فانی ہونے کی حقیقت کی طرف توجہ دلا کر انسان کو ہمیشگی کی زندگی کو ترجیح دینے پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ اگر اس حقیقت کو انسان اپنے سامنے رکھے تو کبھی بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ قریبی مفاد کو سامنے رکھتا ہے اور دنیا کے لیے آخرت کو بیچ دیتا ہے، جو یقیناً کتنا بڑا خسارہ ہے اس کا احساس انسان کو تب ہوگا جب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن یہود تک پہنچا تو انہوں نے حق کو حق جانتے ہوئے اسے اپنانے سے انکار کر دیا، جبکہ خود تورات اور یہودی علماء کو ذرا برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے دنیاوی عزت، مرتبہ، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے کہ دنیا کے لیے آخرت کو نہ بیچو، یہ زبردست نقصان کا سودا ہے، جس کو اس چھوٹی سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کوئی شخص ہیرا بیچ کر مٹی خرید لے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس بات پر زور ڈال رہا ہے کہ انسان کے پاس جتنا بھی ہو یا جو کچھ بھی اس پر مطمئن نہیں ہے۔ انسان مال کا حریص ہے، مال و دولت اکٹھا کرنے میں حرام و حلال بھول جاتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود میں مبتلا ہو جاتا ہے، مرتبہ، مقام اور اسٹیٹس کی چاہ میں نہ جانے کتنوں کا حق مارتا ہے۔ اس کی دنیا کے آڑے جو بھی آتا ہے اسے راستے سے ہٹانے سے بھی باز نہیں آتا۔ لیکن انسان چاہے جتنا کچھ کیوں نہ حاصل کر لے، سب کچھ اس سے چھن ہی جانا ہے۔ انسان تو خود ہی فانی ہے،
اس کے مال و دولت کا مالک کوئی اور بن جائے گا، وہ تو تنہا ہی سب کچھ چھوڑ کر قبر میں صرف اپنے اعمال کے ساتھ جائے گا۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اور جو کچھ انسان نے اللہ کے پاس بھیج دیا اچھے اعمال کی شکل میں، وہی باقی رہنے والا ہے، وہ فنا اور تلف نہیں ہوگا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی چیز پر باندھنا اور روک کر رکھنا، یعنی جنہوں نے دنیاوی طمع کے مقابلے میں اپنے آپ کو حق پر قائم رکھا اور راہ حق پر تمام تر مشکلات کے باوجود استقامت دکھائی، انہیں اللہ کی طرف سے بشارت دی جا رہی ہے کہ ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق بدلہ دیں گے۔ صابروں کے لیے اتنا بڑا اجر اس لیے ہے کہ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ تبھی ممکن ہے جب انسان کو ایمان کامل حاصل ہو جاتا ہے۔ صبر کی بھی 3 قسمیں ہیں: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر قائم رہنا اور طبیعت کو ان کا پابند رکھنا صبر ہے۔ اسی طرح اللہ کی منع کردہ چیزوں سے خود کو روکے رکھنا بھی صبر ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ مصیبت، پریشانی اور تکلیف کے وقت جزا و فضا اور شکوہ شکایت سے خود کو روکے رکھنا بھی صبر ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ میں لام تاکید کا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور بضرور وہ اپنا اجر پا کر رہیں گے۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کی تفسیر میں ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ ہر نیکوکار شخص کے تمام اعمال ایک درجے کے نہیں ہوتے، کوئی نیکی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اور کوئی نسبتاً چھوٹے درجے کی، مگر جن لوگوں سے اللہ خوش ہو جائیں گے یعنی صابرین سے، تو انہیں ان کی اعلیٰ درجے کی نیکیوں کو سامنے رکھ کر ان کے اجر و ثواب کا تعین کیا جائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ تمام مومن مردوں اور عورتوں سے جن کے پاس ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی سوغات بھی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہایت ہی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ ضرور بضرور انہیں دیں گے۔ اس آیت میں 2 شرط پائی جاتی ہیں، ایک ایمان، دوسری عمل صالح کی۔ تو آخرت کی کامیابی کے لیے دونوں شرائط کا مکمل طور پر پایا جانا ضروری ہے۔ نہ صرف ایمان سے بات بن پائے گی، نہ بنا ایمان کے عمل صالح کچھ کام آئے گا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات، صفات اور احکامات کو بنا کسی شک و شبہ کے مان لینا اور پھر پورے اخلاص کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا عمل صالح ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کا ذکر کیا ہے۔ جو کوئی بھی نیک عمل خالص ایمان کے ساتھ لے کر حاضر ہوگا اس کا اجر پائے گا، بہترین اجر، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ کے دربار میں سب برابر ہوں گے۔ مرد کو قوام یا ایک درجہ زیادہ دنیا کے معاملات میں توازن پیدا کرنے اور اسے بگاڑنے سے بچانے کے لیے ہے، لیکن اللہ کے یہاں مرد کا مرد ہونا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، اور نہ عورت کا عورت ہونا اس کے اجر میں کچھ کمی کا باعث ہوگا، بلکہ ہر کسی کو ان کی نیت، اخلاص اور ایمان و عمل کی بنیاد پر پورا بدلہ دیا جائے گا۔ مرد اور عورت کے درمیان یہ وہ کامل مساوات ہے جس کی تعلیم اللہ نے انسان کو دی ہے۔ اس آیت کے ذریعے عورت کے مرتبہ و مقام کو بتایا گیا ہے۔ عورت کو مرد کی تکمیل کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے اور نہ وہ مردوں کی محتاج ہے، بلکہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی ذمہ داری خود اس کی ذات پر ہے، اور وہ جو کچھ بھی اپنے لیے کرے گی اس پر اللہ تعالیٰ ضرور پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس آیت مبارکہ سے معلوم پڑتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح والے انسان سے صرف آخرت کی کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ یعنی ایمان و عمل صالح سے آخرت کے ساتھ ساتھ انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک ایماندار، امانت دار اور راست باز انسان کو آخرت میں تو ضرور اجر ملے گا، لیکن دنیا میں ایسا انسان نقصان میں رہتا ہے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے، بلکہ نیک لوگوں کو سچی عزت اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اپنے نیک کاموں کی وجہ سے اس کا نام عزت سے لیا جاتا ہے اور لوگ ان پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ یہ عزت اور اطمینان قلب ان لوگوں کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتا ہے جو نیت کے اور اعمال کے خراب ہوں، بدعہدی اور دھوکہ دھڑی میں ملوث ہوں۔ ایسے ایمان والے مرد اور عورت کو جو آخرت میں مرتبہ ملے گا وہ ان کے بہتر اعمال کے لحاظ سے مقرر ہوگا، جیسا کہ پچھلی آیت میں صابرین کے بارے میں کہا گیا ہے۔ مثلاً ایک شخص نے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اسے وہ اونچا مقام عطا کیا جائے گا جس کا وہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کے لحاظ سے مستحق ہوگا۔ حیاتاً طیبہ سے مراد جمہور علماء کے نزدیک دنیا کی پاکیزہ اور بالطف زندگی ہے جو مومن قناعت اور اللہ پر ایمان کے ساتھ بسر کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک دنیا دار انسان دنیا کو حاصل کرنے اور مال و دولت کو بڑھانے میں لگا رہتا ہے اور اس میں حریص ہو جاتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہ حرص اسے ہمیشہ بے چین اور پریشان رکھتی ہے، جبکہ مومن دل کے اطمینان کے ساتھ اللہ کے فضل کو تلاش کرتا ہے اور جو کچھ ملتا ہے اس پر شکر ادا کر کے حقداروں کا حق ادا کرتا ہے، جس سے دل کا ایسا اطمینان نصیب ہوتا ہے جو دولت مند کتنی بھی دولت دے کر خرید نہیں سکتا۔ مومن تکالیف اور پریشانیوں میں بھی راحت محسوس کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ عظیم الشان اور دائمی نعمتوں کی صورت میں ملے گا، پھر آخرت کا بدلہ تو خوب تر ہے۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کی خوشی اور اطمینان ایمان اور عمل صالح سے حاصل ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نزدیک مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ تیسری بات یہ کہ مومن انسان کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا کی جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ آخرت میں ایمان والوں کو بہترین اعمال کے لحاظ سے اجر ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس آیت میں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان جو کہ مردود ہے اس کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگ لیا کرو۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جسے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ شیطان جو کہ انسانوں کا دشمن ہے وہ انسان کو قرآن میں تفکر و تدبر کرنے سے روکنے کے لیے دل و دماغ پر غلط وسوسے کو حاوی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں انسان اس راہ ہدایت کو سمجھ نہ لے جو کتاب الہی میں موجود ہے۔ چنانچہ کتاب الہی کو پڑھنے سے پہلے انسان پورے شعور کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے تاکہ شیطان اس کے غور و فکر اور انہماک میں وسوسہ اندازی نہ کر سکے۔ عموماً پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے اور پناہ ایسی ہستی سے مانگی جاتی ہے جو اس دشمن کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو اور پناہ دینے اور محفوظ رکھنے پر پوری طرح قادر ہو۔ لہٰذا مردود شیطان کی وسوسہ اندازی سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کے آگے شیطان بالکل بے بس ہے۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ صحیح رہنمائی کی دلی خواہش اور عملاً کوشش کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ شکوک و شبہات یا قرآن کے معروف معنی کے خلاف کوئی اور مطلب مراد لینا یا خود ساختہ نظریات بنا کر قرآن کے الفاظ سے دلیل لینا وغیرہ تمام چیزوں سے پرہیز لازم ہے، ورنہ پھر انسان قرآن سے ہدایت حاصل ہی نہیں کر سکتا، چاہے کتنا بھی اعوذ باللہ پڑھ لے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس آیت میں یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ شیطان کا زور اور غلبہ صحیح ایمان والوں اور توکل کرنے والوں پر نہیں چلتا ہے۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بتا ہی دیا تھا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے۔ شیطان ان نیک بندوں کو گمراہ کرنے میں لگا رہتا ہے اور بعض اوقات ان پر کچھ اثر بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ نیکوکار لوگ اللہ کی مہربانی اور راہ راست پر ہونے کی برکت سے فوراً ہی اس کے چنگل سے نکل کر اللہ سے توبہ و استغفار کر لیتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور توکل اللہ سے ہی شیطان کے چنگل اور حربوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ شیطان کو یہ مہلت تو ضرور ملی ہے کہ وہ لوگوں کو بہکائے اور ورغلائے، لیکن شیطان کو اتنی قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کو برائی پر مجبور و بے اختیار کر دے یا لازماً انہیں گمراہی کر دے، بلکہ جب انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے تو شیطان کے وسوسوں سے نکل نہیں پاتا۔ اس آیت سے گویا یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ شیطان کے فتنے بہت ہی خطرناک ضرور ہیں، لیکن ان سے بچنے کے لیے تدابیر بھی بتا دی گئی ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔